فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا
آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین. اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ سورہ مبارکہ انباء الرسل کے ضمن میں بہت اہم سورت ہے. قوم عاد جن کی طرف حضرت ہود کو بھیجا گیا، قوم صالح، قوم سمود جن کی طرف حضرت صالح کو بھیجا گیا، پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہم نے پڑھا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر پڑھا، اور آغاز ہوا تھا حضرت نوح علیہ السلام سے، جنہیں ہم آدم ثانی بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد نسل انسانی انہی کی نسل سے آگے چلی ہے. اور اس کے بعد بڑی تفصیل سے ذکر ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ان رسولوں میں سے ہے کہ جن کا ذکر قرآن میں سب سے بڑھ کر ہوا. اگر یہ کہا جائے کہ یہ پورا کا پورا قرآن تو ذکر محمدی پر مشتمل ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. اس سے کہ قرآن حضور پر نازل ہوا، جو حالات اور واقعات تھے ان کے مطابق آیات نازل ہوتی رہیں. تقریباً اس کی تکمیل میں 21 ساڑھے 22 برس صرف ہوئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر یہ کہا تھا کہ کانا خلقہ القرآن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کے بارے میں اگر تم پوچھنا چاہتے ہو تو وہ قرآن حکیم کی تلاوت کر لو، وہ حضور کی اخلاق عالیہ پر مشتمل ہے. اور انباء الرسل بھی کس غرض سے؟ اس لیے کہ اب ایک نئی امت جو وجود میں آ رہی ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جو پہلے امتیں ہو گزری ہیں، جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے اولو العزم من الرسل میں سے بھی بہتوں کو بھیجا، ان قوموں کا جو معاملہ ہوا، جس گمراہی اور جس تباہی اور جس بربادی کے اندر وہ مبتلا ہوئے، ہوائے نفس میں مبتلا ہو گئے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں ان پر اپنا عذاب نازل کیا، اور ان کے کھنڈرات اب بھی تمہارے سامنے موجود ہیں. تمہارے تجارتی قافلے جو جاتے ہیں شام کی طرف، تو رستے میں قوم عاد، قوم سمود کے مساکن جو ہے مدائن صالح وہاں سے گزرتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب واپسی کا سفر تھا تبوک سے، تو اس موقع پر وہ مدائن صالح جو ہے رستے میں وہ بستیاں آئی تھیں کھنڈرات والی. صحابہ کرام اس میں منتشر ہو گئے، دیکھنے لگے کہ یہ وہ قوم تھی کہ جنہیں بڑا اپنے اوپر غرہ تھا، بڑے تناور تھے، بڑے عمدہ انہوں نے اپنے لیے محلات بنائے ہوئے تھے، اور آج گویا کہ ان کے صرف یہ نشانات باقی رہ گئے ہیں. لا یرا الا مساکنہم، اب سوائے کھنڈرات کے اور کوئی شے باقی نہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ جس بستی پر اللہ کا عذاب نازل ہو تو وہاں داخل ہو تو استغفار کرتے ہوئے داخل ہوا کرو. وہ کہ سیر و تفریح کے لیے نہیں ہے، وہ کسی ایکسکرشن کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اللہ کا خوف تمہارے اوپر دامنگیر رہنا چاہیے. روتے ہوئے داخل ہوا کرو اور جلد از جلد اس بستی کو چھوڑ کر آگے روانہ ہو جایا کرو. یہ واقعہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا سفر تبوک سے واپسی کا واقعہ ہے. تو یہ تمام رسولوں کے احوال و واقعات جو ہم نے پڑھے ہیں، اگرچہ بہت ہی اختصار کے ساتھ ہیں، اور جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مکی صورتوں میں تو اکثر و بیشتر یہ واقعات اتنی کثرت سے موجود ہیں کہ ان تمام کو جمع کر لیا جائے تو ایک بہترین جو ہے وہ گویا کہ ایک آپ کے پاس ایک ملخص آ سکتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے بڑھ کر حجم آیات میں ذکر جو ہے اللہ کے رسولوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور مختلف مقامات پر مختلف واقعات کو اجاگر کیا گیا. اگر ان تمام مقامات کو جمع کر کے گویا کہ سیرت موسیٰ علیہ السلام اس پر مبنی جو ہے ان آیات کو جمع کیا جائے تو بہترین ضخیم تصنیف جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے، وہ ایک مجموعہ سامنے مرتب ہو سکتا ہے. تو جو حصہ ہم پڑھ چکے تھے اس کو صرف ذہن نشین کر دیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے آل فرعون کی طرف، جو فرعون اول تھا، جس کا ذکر تورات میں بھی ملتا ہے، بائبل میں موجود ہے، ریمسس کے نام سے. اس کے گھرانے میں تو پرورش ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. اگرچہ ان آیات میں ذکر نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی والدہ کو وحی کی تھی کہ ان کو جو ہے کسی ایک چھوٹے سے صندوق میں جو ہے اس کو محفوظ طور پر اس میں بند کر کے کہیں دریا برد کر دو، اس لیے کہ اس موقع پر وہ آرڈیننس نافذ ہو چکا تھا فرعون کی طرف سے کہ بنی اسرائیل کے گھرانے میں سے اگر کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہو تو اسے قتل کر دیا جائے.
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے یہاں ولادت ہوئی حضرت موسیٰ کی، جو یقیناً لڑکے تھے، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ قرآن حکیم میں اوحا کا لفظ ہے کہ اللہ نے وحی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف، اور پھر انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق انہیں جو ہے ایک صندوق میں بند کر کے دریا کے حوالے کر دیا۔ یہ تفصیل یہاں موجود نہیں، لیکن سورہ قصص میں، سورہ شعراء میں یہ واقعات جو ہیں بہت تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ لیکن یہ کہ وہ گھر کے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی تھی وہ اصل میں فرعون اول تھا، ریمسس۔ اگرچہ فرعونہ جو ہیں مصر کے جو بھی بادشاہ ہوتے ہیں انہیں فرعونہ کہتے ہیں، فرعون ہے جو ایک، اور میں نے عرض کیا تھا کہ را جو ہے یہ ان کا سورج دیوتا تھا، اور یہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم سورج دیوتا کی اولاد میں سے ہیں، لہٰذا فرعون اول ریمسس جن کے گھر ان کی پرورش ہوئی تھی، اور اس کے بعد اسی میں ان کی جوانی بھی ہوئی ہے، پھر ان کے ہاتھوں ایک قبطی کا جو ہے وہ قتل ہو گیا، اور یہ قتل خطا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس ارادے سے اس کی طرف نہیں بڑھے تھے کہ اس کی جان لینی ہے، وہ تو اتفاق ایسا ہوا، وہ غیرت ایسی جو ہے اپنی قوم کے لیے، بنی اسرائیل کے ایک فرد پر، ایک قبطی جو ہے آل فرعون کا ایک شخص جو ظلم کر رہا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہیں ہوا، اس کی طرف بڑھے۔ اس شخص نے حضرت موسیٰ کو تو چھوڑا، اور وہ جو بنی اسرائیل کا فرد تھا اسے چھوڑا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ ایسا رسید کیا، فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کے بعد پھر وہاں سے نکلے، اور کتنا طویل عرصہ انہیں گزرا ہے کہ وہ صحرا سے ہوتے وہ پہنچے ہیں جا کر کہیں بستی کے اندر، جہاں اس قوم کے جو سردار تھے، جو شیخ قبیلہ تھے، حضرت شعیب، یہ وہ شعیب نہیں ہے کہ جن کا ذکر ہم نے قوم شعیب میں پڑھا، بلکہ یہ وہاں کے شیخ قبیلہ تھے۔ 9 برس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں گزارے، اور پھر وہاں سے واپسی ہوئی ہے۔ تو اب جب واپس آئے تو وہ فرعون اول جو تھا، وہ ریمسس، وہ ختم ہو چکا تھا، ہلاک ہو چکا تھا، گویا کہ فوت ہو چکا، تبھی موت مرا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا تھا منفتح، کہ جس کا عہد اس کا دور حکومت ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس مصر میں آئے، تو حضرت موسیٰ کو جو حکم دیا گیا تھا کہ جاؤ فرعون کی طرف اس کے دربار میں جا کر حاضر ہو، دعوت توحید کو پیش کرو، اور دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل جس قوم کو تم نے اپنے ظلم اور اپنے تشدد کے اندر اور جو زیادتیاں ان کے ساتھ کر رہے ہیں، اس قوم کو اپنی اس ظلم اور زیادتیوں سے نجات دو اور انہیں روانہ کر دو میرے ساتھ۔ اب یہ جو ہے حصہ ہم پڑھ چکے تھے۔ اب آئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے ہیں اس دربار میں، قال ان كنت جئت بآية فأت بها ان كنت من الصادقين، تو فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ اگر تمہارے پاس کوئی نشانی ہے، تم کہہ رہے ہو کہ میں آیا ہوں، اللہ کی طرف بھیجا گیا ہوں اور میرے پاس بڑی نشانیاں موجود ہیں، تو اگر کوئی نشانی ہے تو وہ سامنے لاؤ، ان كنت من الصادقين، اگر تم واقعتاً سچے ہو۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا، اپنی لاٹھی جو ہے زمین پر ڈال دی، فإذا هي، اور تو اچانک وہ ہو گئے ثعبان مبین، ایک اژدہا بہت بڑا، بہت واضح اژدہا۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اسرائیلی روایات میں یہ ہے کہ اژدہا اتنا بڑا تھا کہ اس نے جب اپنا جبڑا کھولا ہے تو اس کا نچلا جبڑا جو ہے وہ محل کے نیچے حصے پر تھا جہاں وہ موجود تھا، اور اوپر کا جبڑا جو ہے محل کے کنگروں کو مس کر رہا تھا، اتنا اونچا۔ اور فوراً اس نے کہا کہ اس کو واپس لو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس اژدہے پر جب ہاتھ رکھا تو وہ دوبارہ عصا کی شکل میں آ گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ کھینچا۔ اب یہ گویا کہ دوسرے مقامات سے واضح ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال کر کھینچا، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو وہ ہو گیا چمکدار سفید رنگ کا، للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے۔ اب یہاں دوسرے مقامات پر اس بات کی تشریح موجود ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ کوئی ایک مستقل عارضہ، جس طرح برس کا مرض ہوتا ہے کہ جس میں انسان کی سکن جو ہے بالکل سفید ہو جاتی ہے، بقیہ جسم جو ہے وہ تو گندمی ہے، لیکن جہاں جہاں وہ برس موجود ہے وہ بالکل سفید چمکدار ہوتا ہے، ایسی بات نہیں تھا۔ من غیر سوء ان کے الفاظ ہیں کہ کسی مرض کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے یہ معاملہ نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ معجزہ تھا۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، تو اب کہا قوم فرعون کے سرداروں نے، ظاہر ہے کہ وہی درباری تھے، وہی ان کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے تھے، ان ھذا لساحر علیم، یقیناً یہ کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو وہاں آئے تھے اللہ کے ان معجزات کے ساتھ، لساحر علیم، یہ تو بہت بڑا علم والا جادوگر ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بھی جادوگری جو تھی وہ عام تھی، اور جسے آپ کہیں گے کہ سینہ بسینہ آباء و اجداد سے یہ فن جو ہے منتقل ہوتا ہوا، اس دور میں بھی بہت سے جادوگر موجود تھے۔ بعض روایات یہ ہیں کہ جو اگلی آیت میں اشارہ ہو جائے گا کہ جب فرعون نے بھیجا ہے کہ جا کر پورے ملک سے جو بڑے بڑے جادوگر جو ان کو اکٹھا کر لو، تو 15,000 کی تعداد تھی جادوگروں کی۔ اگرچہ اس کا ماخذ کیا ہے، لیکن یہ کہ
صاحب تفسیر ابن کثیر جو اپنی تفسیر میں لے کر آئیں گے 15,000 کی تعداد میں جادوگر وہاں موجود تھے۔ اس کے معنی کیا ہوا کہ اس زمانے میں اس بستیوں کے اندر جادوگری بہت عام تھی، اور یہ گویا کہ سینہ بسینہ ان کے والدین سے، ان کے آباء و اجداد سے علم جو ہے منتقل ہوتا ہوا نیچے آ رہا تھا۔ تو انہوں نے بھی یہ سمجھا کہ موسیٰ بھی کوئی جادوگر ہے، اور ساحر علیم، اور بہت بڑا جادوگر ہے، بہت علم والا جادوگر ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون۔ بڑی نفسیاتی بات ہے کہ موسیٰ کو اگر جادوگری کرنی ہوتی تو اس کے لیے بہت سے علاقے موجود تھے، گلیاں تھے، محلات تھے، جس طرح عام طور پر شعبدہ باز ہوتے ہیں کہ جن کے پاس کوئی ہنر ہے، کوئی فن ہے، کوئی شعبدہ ہے، جادوگری ہے، تو وہ گلی گلی محلے محلے جا کر جو ہے اپنا اس کا گویا کہ اس کی نمائش کرتے ہیں۔ تو یہ جو معاملہ ہوا کہ موسیٰ سیدھا تمہارے دربار میں آیا اور آ کر تمہیں گویا کہ چیلنج کیا ہے، ایک تو دعوت توحید کہ تم جو دعوے دار ہو انا ربکم الاعلیٰ، تو یہ دعویٰ جو ہے یہ یقیناً انتہائی غلط ہے، باطل ہے۔ اس کائنات کا رب تو اللہ ہے، رب العالمین ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا، اس نے مجھے پیدا کیا، اس نے ہم سب کو پیدا کیا، اس کے سامنے اطاعت اختیار کرو۔ اور دوسرا اتنی بڑی بات اس نے کہہ دی کہ بنی اسرائیل کے تمام لوگوں کو اپنے ظلم کی چکی سے آزاد کرو، انہیں میرے ساتھ روانہ کر دو۔ تو اس کے معنی کیا ہوا کہ وہ جو بھی سردار موجود تھے انہوں نے کہا یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ چاہتا یہ ہے کہ اے سردارو تم بھی، اور ظاہر ہے کہ یہاں مخاطب فرعون بھی تھا، کہ تم سب کو یہاں سے تمہاری سرزمین سے بے دخل کر دیں۔ فماذا تأمرون، تو اب گویا کہ انہوں نے بہت ہی جسے آپ کہیے کہ لجاجت سے کہا کہ اب اس معاملے کو تو بڑا ہمیں سیریس لینا چاہیے، یہ سیدھا یہاں ہمارے دربار میں آ کر اس نے جو مظاہرہ کیا ہے تو اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ یہاں اس سلطنت پر خود قابض ہو کر بیٹھ جائے، یہاں کی بادشاہت اس کے سر کے اوپر اس تاج کو سجا دیا جائے، لہٰذا اب اس کے بارے میں تو بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہوگا۔ فماذا تأمرون، اب گویا کہ فرعون نے کہا اپنے سرداروں سے جو ان کے وہاں موجود تھے کہ اب کیا معاملہ ہے، کیا اس کی اصلاح کی کیا شکل ہو سکتی ہے، کیا اس میں تم صلاح دے سکتے ہو، کیا مشورہ دے سکتے ہو؟ قالوا ارجع واخاه وارسل في المدائن حاشرین، تو سرداروں نے کہا گویا کہ کچھ غور و فکر کرنے کے بعد کہ اس معاملے سے اب ہم کس طرح نپٹیں، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس موسیٰ کو بھی اور ہارون کو بھی ذرا تھوڑی مہلت دو، ارجع واخاه وارسل في المدائن حاشرین، اور اس عرصے میں تم تمام مدائن، اصل میں مدینہ کی جمع ہے، مدینہ کہتے ہیں شہر کو، تمام جو بڑے بڑے شہر ہیں، جو بھی بستیاں ہیں، اس میں تم جمع کرنے والے حاشرین، جو ان تمام جادوگروں کو جمع کر کر ایک جگہ اکٹھا کر لیں، اس کا بندوبست تم کر لو، اور اتنا عرصہ جو ہے اس سے مہلت جو ہے اس کو دے دو، موسیٰ کو بھی اور اس کے بھائی کو بھی۔ یاتوک بکل ساحر علیم، اور وہ پھر آ جائیں گے، گویا کہ وہ تمہارے لیے مہیا کر لیں گے اس ملک کے تمام بڑے بڑے جادوگر، اور ظاہر ہے کہ ان میں بہت بڑے بڑے بھی ہوں گے کہ جن کا آبائی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جن کی جدی پشتی وہ علم جو ہے وہ منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ یاتوک بکل ساحر علیم، کے جمع کر لائیں گے تمہارے پاس وہ تمام جادوگر کے جو بڑے علم رکھنے والے ہوں گے، گویا کہ اب ہمارے پاس وہ موقع ہوگا کہ ہم اس موسیٰ کو کہ جو بہت ہی بڑا جادوگر محسوس ہوتا ہے اس کا مقابلہ کر سکیں۔ وجاء السحرة فرعون، اور بالآخر وہ تمام جادوگر جو ہے ان کو جمع کر لیا گیا، وہ آ گئے فرعون کے پاس۔ قالوا، اور انہوں نے کہا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، کہ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے اس کا معاوضہ، اجر جو ہے، ظاہر ہے کہ بہترین بدلہ اب پورے ملک سے اور شاہی دربار میں ان کو حاضر کیا گیا ہے، تو اس میں کیا انعام ملے گا اگر ہم جیت گئے؟ تو ان کی توقع جو ہے گویا کہ بالکل حق بجانب تھے اس میں کہ ہمارے لیے یقیناً بہت بڑا اجر جو ہے وہ تمہاری طرف سے اس کا بندوبست کیا جائے گا، ان كنا نحن الغالبین، اگر ہم واقعتاً غالب آ گئے۔ اگلی آیات میں جو ہے جب ہم اس کو پڑھیں گے تو اس میں ایک نقطہ سامنے آ جائے گا کہ ان جادوگروں کو بھی خبر مل چکی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کی کہ جب کہ وہ فرعون کے دربار میں حاضر ہوئے اور وہاں جا کر وہ بہت بڑے اژدہے کی شکل میں ان کا عصا تبدیل ہو گیا، لہذا دل میں خوف محسوس ہوا کہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بھی اس قسم کا علم تو ہے، لیکن وہ تو صرف نظر بندی کی حد تک ہوتا ہے، اس کے اندر یہ معاملہ نہیں ہوتا کہ کوئی شے پھنکارتے ہوئے آگے بڑھے، لہذا مرعوب ہو چکے تھے، اور ممکن ہے کہ ان میں سے بہتوں کا ذہن اس طرف گیا ہو کہ یہ معاملہ جو ہے یہ جادوگری نہیں ہے، یہ کوئی اور شے ہی ہے، گویا کہ ذہنی اعتبار سے مغلوب ہو چکے، اس لیے کہ آگے جو آئے گا کہ وہ بالکل بے ساختہ، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا وہ عصا ڈالا ہے اور وہ تمام ان رسیوں کو اور جو وہ چھوٹے چھوٹے سانپ کی شکل میں رینگ رہے تھے، ان جادوگروں کے جو کمالات تھے، جو نظر بندیاں تھیں، ان تمام کو اس نے باطل کر دیا، تو وہ گویا کہ بے ساختہ، گویا کہ پہلے سے کسی نتیجے پر پہنچے ہوئے تھے، جس کے جواب میں وہ بے ساختہ سجدے میں گر گئے اور وہ ایمان لے آئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑا فرق ہوتا ہے جادوگری اور معجزات میں۔ جو جادوگری ہوگی وہ تو ایک فن ہے، شعبدہ ہے،
جس میں سوائے یہ کہ جو حاضرین وہاں موجود ہیں ان کی نظر بندی ہوگی، اس کے علاوہ اس کو کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا۔ جبکہ جو بھی معجزہ ہوتا ہے اس کا فاعل اللہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ اس کے اندر ایک بالکل اصلی ہونے والی بات، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا ثعبان مبین، وہ اصلی اژدہے کی شکل میں تبدیل ہو گیا، بہت بڑا اژدہا، اور مبین کے معنی بالکل واضح طور پہ، اس میں کہیں کوئی اشکال موجود نہیں تھا۔ دوسرے یہ کہ جو جادوگر ہوتے ہیں ان کی سیرت و کردار، جن کا جو معاش ہے وہی سفلی علوم کے اوپر مشتمل ہے، ان کی سیرت و کردار کے اندر جو شگاف ہوں گے، بد کردار ہیں، فاسق و فاجر ہیں، ان میں بہت سے وہ ہوں گے کہ جو کسی نہ کسی نشے کے اندر بھی مبتلا رہتے ہوں گے، ان کے اندر جو اخلاقی محاسن ہے اس نام کی کوئی شے دور دور تک موجود نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس جو نبی ہوتا ہے، جو معجزہ پیش کرتا ہے، اس کی سیرت و کردار ایک بالکل کرسٹل کلین جو ہے لوگوں کے سامنے ہوتی ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ وہ ان کا کردار کہ جو بچپن سے لے کر جوانی تک، جب تک کہ آغاز وحی نہیں ہوا تھا، اس وقت تک بالکل جسے آپ کہیے بے داغ سیرت و کردار کے حامل۔ جبکہ اس کے بالکل برعکس میں نے کہا جادوگروں کا اول تو ان کی شکل ہی ایسی ہوگی کہ جو خوفزدہ اور ہیبت زدہ کرنے کے لیے کافی ہو، پھر ان کے اندر اخلاقی رذائل جو ہے کثرت کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، یہ بنیادی فرق بھی ہے۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ جادوگروں کا معاملہ جو ہے وہ خالصتاً ہوتا ہے صرف نظروں کی حد تک، کہ جس میں نظر بندی ہو گئی ہے، یا یہ کہ کوئی کسی اعتبار سے شعبدہ دکھا دیا گیا۔ بہت سے آپ نے سٹیج شو ممکن ہے کبھی ٹی وی پر دیکھے بھی ہو، اور ان میں سوائے شعبدے کے اور کچھ نہیں ہوتا، لیکن دیکھنے والا بالکل بھی محسوس کرتا ہے کہ یہ تو بہت کمال ہو گیا، دراحال ہے کہ اس کے اندر معاملہ صرف ہاتھ کی صفائی کا ہے، یا یہ کہ خاص فن ہے کہ جو انہیں حاصل ہو چکا ہے۔ تو یہ اصل میں بعض اعتبارات سے بہت واضح فرق موجود ہے، جو وہ چیز کہ جو کوئی جادوگر پیش کر رہا ہے، جو جادوگری ہے، جو شعبدہ بازی ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ شے کہ جو نبی اور رسول پیش کرتا ہے، جسے معجزہ کہتے ہیں۔ یہ معاملہ شق قمر میں ہوا تھا، جس کا ذکر اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اسے اگرچہ بعض لوگوں نے مراد جو ہے وہ قیامت سے پہلے کے واقعات بھی لیے ہیں، کہ قیامت آنے سے پہلے چاند جو ہے 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا، لیکن یہ کہ بہرحال اس کے شان نزول میں، اس کے پس منظر میں وہ واقعہ بھی موجود ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کفار کے سردار موجود تھے، اور انہوں نے تقاضا کیا تھا کہ اگر آپ یہ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، منا کی وادی میں حضور اس وقت موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح احادیث موجود ہیں کہ اپنے انگشت شہادت سے اس کی طرف اشارہ کیا، اور وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوا، اور ایسا ہوا کہ ایک حصہ بالکل دائیں طرف ایکسٹریم پر چلا گیا، دوسرا بائیں طرف چلا گیا، اور اس کے بعد پھر وہ دونوں مل کر دوبارہ وہ جو ہے بدر جسے کہتے ہیں فل 14ویں کا چاند، اس کی شکل اختیار کر لی۔ یہ معاملہ، لیکن وہ لوگ ایمان پھر بھی نہیں لائے تھے، اگرچہ یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ پہلے نبیوں اور رسولوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ معجزے کے ظہور کے باوجود اگر قوم ایمان نہ لائے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوتا ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری رسول ہے، یہ امت آخری امت ہے، اور گویا کہ اب قیامت تک کسی اور نبوت اور رسول کا کوئی امکان موجود نہیں ہے، لہذا یہ خصوصی اللہ کی رحمت ہے کہ اس امت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم یا وہ جو مخاطبین تھے اس قسم کا عذاب استیصال نہیں آیا۔ یہ الگ بات ہے کہ عذاب کا پہلا کوڑا جو ہے جس نے گویا کہ ان کی کمر توڑ دی ہے، وہ غزوہ بدر کے موقع پر 70 بڑے بڑے رؤوسا جو تھے، ان کے جو سرداران قبیلہ تھے، ان کے لاشیں میدان بدر میں پڑے ہوئے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کا پہلا کوڑا تھا جو ان کی پیٹھ کے اوپر برسا۔ لیکن یہ سنت اللہ کی ہے کہ اب وہ عذاب استیصال نہیں آئے گا۔ تو قالوا ارجع واخاه وارسل في المدائن حاشرین، اور وہ آ گئے، وہ تمام جادوگر وہاں موجود تھے، وجاء السحرۃ، وہ تمام جادوگر وہاں موجود ہو گئے فرعون کے سامنے۔ قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، تو انہوں نے کہا کہ کیا ہمارے لیے وعدہ ہے نا کسی اجر کا، بہترین ریوارڈ ہمیں جو ہے اس کا ہمیں بدلہ ملنا چاہیے، ان كنا نحن الغالبین، اگر ہم واقعتاً غالب ہو گئے۔ قال نعم، اس پر فرعون نے کہا ظاہر ہے اس سب سے بڑھ کے سعادت، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ جو گلی گلی محلے محلے اپنے کرتب دکھانے والے تھے وہ اس وقت شاہی دربار میں موجود ہیں۔ لہٰذا انسان کی جو سائیکی ہوتی ہے، ایک طرف تو ان کو وہ ریوارڈ چاہیے، وہ اجر چاہیے، خواہ وہ درہم و دینار کی شکل میں ہو، خواہ سونے چاندی کی شکل میں ہو، اور دوسری طرف ان کا یہ اجر جو ہے یہ کتنا بڑا ہے کہ انہیں ایک گویا کہ دربار شاہی کی زینت جو ہے انہیں حاصل ہو گئی، لہٰذا اس کو اس نے کیش کیا۔ قال نعم، اس نے کہا کیوں نہیں، تمہارے لیے وہ ریوارڈ بھی ہوگا، ہم تمہیں انعام بھی دیں گے۔ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبُونَ، بلکہ اس سے بڑھ کر تمہارے لیے یہ معاملہ ہوگا کہ تم ہمارے مقربین میں شامل ہو جاؤ گے، گویا کہ اب تمہیں جو ہے یہ اتھارٹی حاصل ہوگی کہ ہمارے دربار میں تم بیٹھ سکتے ہو، جہاں بڑے بڑے
جسے آپ کہیے کہ سردار ہی وہاں بیٹھ سکتے تھے، ان جادوگروں کو بھی یہ قرب حاصل ہو جائے گا، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور تم ہو جاؤ گے ہمارے بہت ہی قریب والے لوگوں میں سے، ہمارے درباریوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، تو اس پر کہا وہ جادوگر، اب جسے چشم تصور میں ہم دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں بھی خاص طور پر نوٹ کیجئے، یہاں موجود نہیں ہے ذکر، لیکن یہ کہ ایک اور مقام پر غالباً سورہ طٰہٰ میں یہ ذکر موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، اس لیے کہ نبی کو اپنے حق پر ہونے کا یقین ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غیب کے پردوں کو اٹھا دیتا ہے، نبی اور رسول کے لیے گویا کہ اس کی عینی شہادت ہوتی ہے، جیسا کہ ایک بڑی پیاری روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز ادا کر رہے تھے، تو نماز کے دوران آپ اچانک کسی چیز کی طرف بڑھے، صحابہ کرام پیچھے موجود تھے، ظاہر ہے اگر آپ کی نظریں زمین کے اوپر گڑی بھی ہوئی تب کی جسے آپ کہیے کہ فیلڈ آف ویژن جو ہے اس میں تو وہ چیز آ گئی، جو پیچھے صحابہ موجود تھے انہوں نے نوٹ کر لیا کہ حضور جو ہے نماز پڑھاتے ہوئے اچانک ایک دو تین قدم آگے بڑھے ہیں اور کسی شے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس کے بعد واپس ہٹ گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر حضور پیچھے ہٹے، گویا کہ اگلی صف میں جو امام کا مصلی ہوتا ہے وہاں سے پیچھے آ گئے۔ صحابہ جب نماز مکمل ہو گئی تو صحابہ کرام نے حضور سے سوال کیا کہ حضور آج کی نماز میں ہم نے یہ بات آپ میں خاص طور پر نوٹ کی ہے، تو ہمیں بتایا جائے اگر تو یہ نماز کا جز ہے اور نماز میں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تبدیلی واقع ہو چکی ہے اور نماز میں ہمیں یہ فعل بھی کرنا ہے یا یہ عمل بھی کرنا ہے کہ آگے بھی بڑھنا ہے پیچھے بھی ہٹنا ہے، تو حضور نے فرمایا نہیں ایسی بات نہیں تھی، اے نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے باغات میں سے ایک باغ کے درخت کو جس پر جنت کے پھل لگے ہوئے تھے وہ میرے سامنے لے آیا اللہ، اور میں اس کے پھل توڑنے کے لیے تھوڑا آگے بڑھا، اور تھوڑی دیر کے بعد اللہ تعالیٰ کیونکہ وہ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ، یہ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات طے ہے، جنت بھی حق ہے اور آگ اور جہنم بھی حق ہے، اور اس کی تھوڑی دیر کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ جہنم کی طرف سے ایک لپٹ جو ہے وہ میں نے دیکھی، مشاہدہ کی، اور اس کی وجہ سے میں پیچھے ہٹا۔ تو یہ غیبی جو جسے آپ پردے کہتے ہیں، غیبی امور، یہ نبی اور رسول کے لیے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ یہی معاملہ ہے کہ گویا کہ نبوت اور رسالت کا یہ خاصہ ہے کہ انہیں اپنے نبی ہونے پر حق اس کو یقین ہوتا ہے، حقانیت کا یقین ہوتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، سب سے پہلے تو آگے بڑھ کر ایمان لانے والے خود رسول ہوتے ہیں اس کتاب پر، فرشتے پر، حالانکہ فرشتے کے بارے میں یہ خیال بھی آ سکتا ہے کہ جنات میں سے کوئی نہ ہو، لیکن یہ ایک ایسی بات نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے دل میں وہ یقین پیدا فرما دیتا ہے کہ جس سے گویا کہ اسے اپنی حقانیت پر یقین ہوتا ہے۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات پہ پورا یقین حاصل تھا کہ میں حق پر ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا تھا حضرت موسیٰ سے کہ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، کہ موسیٰ کیا تم پہل کرتے ہو یا یہ کہ ہم پہل کرنے والوں میں سے بن جائیں، یہاں بھی بڑا پیارا نکتہ ہے، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام خود پہل کر دیتے تو ممکن ہے کہ مقابلے کی نوبت ہی نہ آتی، اور وہ اژدہا جو ہے یا جو بھی اللہ تعالیٰ اس وقت اپنی حکمت سے جو معجزہ صادر کرتا تو مقابلے کی نوبت ہی نہ آتی، جبکہ یہاں خاص طور پر اہتمام کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ طے کیا کہ وہ دن ہونا چاہیے کہ جو آپ کے جشن کا دن ہے، اور گویا کہ جو بھی ان کا دارالسلطنت ہے، جو صدر مقام ہے، اس کا سب سے بڑا گراؤنڈ جو ہے اس کام کے لیے منتخب کیا جائے تاکہ پورے ملک سے لوگ جو ہے اس کا مشاہدہ کرنے کے لیے آ جائیں، جسے آپ کہتے ہیں نا کہ وہ معاملہ کہ جو علی رؤوس الاشہاد نظر آ رہا ہو، تمام لوگوں کے سامنے یہ مارکہ حق و باطل ہے نا، تو نبی کو تو یقین ہے، رسول کو تو یقین ہے اپنی حقانیت کے اوپر، تو یوم الزینہ کے الفاظ آتے ہیں کہ وہ جشن کا دن جو ہے جس میں گویا کہ ان کے ہاں از خود تمام لوگ جو ہیں کسی بڑے میدان میں جمع ہو کر کوئی تہوار مناتے تھے، اس دن کا انتخاب فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خاص طور پر کہہ کے، اور بہت بڑے میدان کا، تاکہ لاکھوں لوگ جو ہیں، چلیے لاکھوں کی تعداد نہ بھی ہو تو بہت ہزاروں لوگ وہاں موجود ہوں، ان کی نگاہوں کے سامنے یہ معاملہ ہو۔ تو قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی، تو جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ کیا تم آغاز کرتے ہو، القا یلقی ڈالنا، گویا کہ اب وہ معجزے کے معاملے میں تم پہل کرتے ہو، اما ان نکون نحن الملقین، یا یہ کہ ہم ہوں کہ جو ڈالنے والے میں پہل کرنے والے ہوں۔ قال القوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں ٹھیک ہے تم ڈالو، پہل تم کر لو، جس طرح عام طور پر ہوتا ہے، اگرچہ اس کے ساتھ تشبیہ نہیں دینی چاہیے کہ کوئی بھی میچ ہے یا کوئی گیم ہے تو اس میں ٹاس کیا جاتا ہے پہل کون کرے، تو یہاں گویا کہ انہوں نے جادوگروں نے خود کہا کہ اگر آپ کی خواہش ہو تو آپ پہل کر لیں، ورنہ یہ کہ ہمیں اجازت دے کہ ہم پہل کر لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال القوا، حضرت موسیٰ نے کہا نہیں پہل تم کر لو، جو تم کرنا چاہتے ہو کرو، ڈالو اپنی جادو کو۔ فلما القوا، جب انہوں نے ڈال دیا، اب یہاں مراد کیا ہے، ان کے پاس بھی جو جادوگری تھی یا جو شعبدہ بازی تھی، کچھ رسیاں تھیں، کچھ چھوٹی چھوٹی چھڑیاں تھیں، وہ انہوں نے ڈال دی زمین کے اوپر، اور دیکھنے والوں کو پورا 15,000 کی تعداد میں اگر جادوگر ہوں
اور میدان میں جو ہے ہر چہار طرف جو ہے وہ سانپ اور سنپولیے جسے آپ کہیے کہ وہ رینگتے ہوئے نظر آ رہے ہوں، تو ظاہر ہے کہ بڑے ایک رعب کی کیفیت ہوگی۔ لیکن یہ کہ فلما القوا، جب ان جادوگروں نے اپنی جو بھی چھڑیاں تھیں، رسیاں تھیں جو ڈال دی، سحروا اعین الناس، تو انہوں نے جادو کر دیا لوگوں کی آنکھوں پر۔ اب گویا کہ جسے ہم نظر بندی کہتے ہیں کہ لوگوں کو دیکھنے میں یہ شے محسوس ہوئی، ورنہ اگر کوئی شخص آگے بڑھ کر اس میدان میں کود پڑتا تو وہاں اس نام کی کوئی شے موجود نہیں تھی، وہ صرف گویا کہ خیالی طور پر ایسی شے ہے جسے نظر کا باندھ دینا کہتے ہیں، کہ خیالی طور پر یہ نظر آنے لگا، درا حالے کہ اگر کوئی شخص بڑھ کر آگے انہیں پکڑنے کی کوشش کرتا تو سانپ وہاں فی الواقع موجود نہیں تھے، یا یہ جو چھوٹے چھوٹے ڈینگنے والی چیزیں تھیں، ممکن ہے اس میں اور بہت سی شے بھی ہو، اشیاء موجود ہوں، ان میں سے کوئی شے موجود نہیں تھی۔ سحروا اعین الناس واسترهبوهم، اور جس بنیاد پر گویا کہ جادوگروں نے جو یہ پورا کا پورا یہ چال چلی تھی اور جو ان کا مکر تھا، جو ان کا فریب تھا، اس کی بنیاد پر انہوں نے انہیں خوب خوفزدہ کرنا چاہا اور کیا۔ بلکہ ایک اور مقام پر موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فأوجس فی نفسہ خیفۃ، حضرت موسیٰ کو بھی کچھ خوف سا محسوس ہونے لگا، اور اس میں یہ بات بھی گویا کہ صادق آ گئی کہ انہوں نے جو جادو کیا تھا، جو انہوں نے نظر بندی کی تھی، اس میں خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ محسوس کیا کہ وہاں وہ تمام جو ہیں وہ سانپ ریگ رہے ہیں اور وہ پورا کا پورا میدان جو ہے ان سے بھر چکا ہے۔ تو فأوجس فی نفسہ خیفہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے دل کے اندر خوف محسوس کیا، لیکن فوراً ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ وہ طمانینت کا نزول ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنا عصا زمین پر ڈال دو، اور اس کا ذکر آگے آ رہا ہے، وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور انہوں نے تو خوب انہیں خوف زدہ کرنے کی کوشش کی تھی، خوب ڈرایا تھا، وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور لائے تھے اپنے پاس سے بہت بڑا جادو، اس لیے کہ یہ تو کریم تھی نا اس معاشرے کی، پورے مصر کے یا پورے ملک کے یا پورا جو بھی دارالخلافہ تھا وہاں سے تمام بڑے بڑے جادوگر انہوں نے حاصل کیے تھے۔ بجاؤ بسحر عظیم، بہت بڑا جادو لے کر آئے تھے اپنی دانش میں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، تو ہم نے وحی کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ان القِ عصاک، کہ تم بھی ذرا اپنا عصا زمین پر ڈال دو۔ اس سے پہلے وہ ذکر ہو چکا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ دربار فرعون میں گئے تھے اور جا کے اس کو دعوت توحید پیش کی تھی، اور اس نے مطالبہ کیا تھا کہ کیا معجزے تم لے کر آئے ہو، تو یہ دو معجزے جو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے تھے، ان دونوں کا ظہور اس موقع پر ہو چکا تھا۔ اب وہی گویا کہ ہسٹری ریپیٹ کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، ہم نے وحی کیا موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ اپنی اس عصا کو زمین پر ڈال دو، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو جیسے ہی انہوں نے وہ عصا رکھا، تلقف ما یافکون، تو جو کچھ انہوں نے باندھا ہوا تھا، اف کہتے ہیں گویا کہ کوئی ایسی شے باندھ لینا جسے ہم سوانگ کہیں گے، سوانگ بھر لینا، اس لیے کہ جو بھی وہ جادوگری تھی وہ صرف نظر بندی تھی، لوگوں کو نظر آ رہا تھا، حقیقت کوئی شے تھی نہیں۔ اس کے مقابلے میں جب یہ حق آ گیا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ وہ کلمات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان مبارک پر تھے جبکہ آپ فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے اور بیت اللہ کے اندر گھر میں تشریف لے گئے ہیں، اس کا دروازہ کھول دیا گیا، اور اس موقع پر آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور آپ نے ایک ایک بت کو اس کے ذریعے جو ہے چھڑی کے ذریعے گرایا ہے، اور آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہی دو الفاظ آگے بھی آ رہے ہیں کہ حق جو ہے وہ غالب ہو چکا ہے، حق آج موجود ہے اور باطل کا کوئی وجود نہیں، اس لیے کہ باطل جو ہے اس کا تو فی الواقع کوئی وجود ہوتا ہی نہیں، وہ تو ایک سراب ہے، دیکھنے میں کوئی شے نظر آ رہی ہے۔ یہی معاملہ تھا کہ جسے کہا گیا یافکون، جو سوانگ انہوں نے بھرا تھا، جو نظر بندی انہوں نے کی تھی، جو لوگوں کو وہاں جو کچھ نظر آ رہا تھا، فَإِذَا تَلْقَفُ مَا يَافِكُونَ، تو وہ نگل گیا، وہ اژدہا جو کچھ بھی سوانگ انہوں نے بھرا تھا۔ لقف یلقف کے الفاظ آتے ہیں کسی شے کو بڑی تیزی کے ساتھ نگل جانا، اور بعض لوگوں کی اپنی ہیبٹس ہوتی ہیں، کچھ لوگ کھانا کھاتے ہیں تو بہت آہستگی کے ساتھ، اور کھانے کا دورانیہ بھی ان کا بڑا ہوتا ہے، اور بعض لوگوں کو کھانا کھانے میں یہ ان کے سرشت میں ہے، آپ لاکھ زور لگا لیں لیکن یہ کہ ان کے اندر گویا کہ ان کا جو بھی سافٹ ویئر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ان کے اندر یہ موجود ہے کہ وہ جلدی کریں گے، جلدی جلدی کھا کے ابھی دوسرے جو ہے ابھی مڈ تک بھی نہیں پہنچے، فارغ ہو گئے۔ تو تیزی سے نگلنا، وہ شخص کے جو بڑی تیزی سے کھانا کھانے والا ہے اس کے لیے بھی یہی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور تفسیر کا جو میں مطالعہ کر رہا تھا تو اس میں لقفہ کے معنی ہے چوس جانا، اور یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس جسے ہم بلاٹنگ پیپر کہا کرتے تھے، آج کل تو چونکہ وہ سیاہی کا رواج نہیں رہا، لیکن ہمارے زمانے میں تو سیاہی اور دوات میں سیاہی پڑی ہے اور اوپر وہ قلم ہے، اور آپ کو خوبصورت اگر لکھنا بھی ہے تو اس قلم کا اس کے اندر جسے ڈوبا کہتے ہیں، ڈوبا لیا
اور کہیں زیادہ اگر اس میں سیاہی صفحے کے اوپر آ گئی تو بلاٹنگ پیپر آپ کے پاس موجود ہوتا تھا، جیسے ہی آپ اوپر رکھتے تھے وہ اس کو چوس جاتا تھا۔ تو یہ لفظ جو ہے کسی شے کے چوس جانے کے لیے بھی آتا ہے، جس کے لیے آج کل بہترین مثال آپ دیتے ہیں ٹیشو پیپر۔ ذرا کہیں تھوڑا سا پانی پڑا ہے، آپ نے رکھا ہے، تو جیسا کہ بالکل نادیدہ قوت ہے کہ وہ پانی وہاں سے غائب ہو گیا، اس کے اندر ایبزارب ہو گیا، جذب ہو گیا۔ تو یہی معاملہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنا عصا زمین پر رکھا، وہ ایک بہت بڑے اژدہے کی شکل میں تبدیل ہو گیا، اور وہ پورا میدان جو بھرا ہوا تھا ان سانپوں سے وہ تمام سے نظروں سے غائب ہو گئی۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو وہ نگل گیا جو سوانگ انہوں نے بھرا تھا۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ دیکھیے یہاں وہ الفاظ ہو گئے جو میں نے ابھی حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سنائے تھے کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، کہ حق جو ہے وہ واقع ہو چکا ہے، حق کی شان ہی یہ ہے کہ وہ غالب ہو، اور یہ دین حق ہے۔ آج گویا کہ دین غالب ہے، یہ دین حق جو ہے وہ نافذ ہو چکا ہے، اور باطل جو ہے جس کا کوئی وجود ہے ہی نہیں۔ جاء الحق وزهق الباطل، باطل جو ہے وہ دفع ہو گیا، وہ گویا کہ پگھل کر رہ گیا۔ جس طرح کہ کہیں کوئی ٹیمپریچر ہو، برف آپ تھوڑی دیر کے لیے رکھیں، وہ برف نہیں ہے، تھوڑی دیر میں وہ پانی میں تبدیل ہو جائے گی، اور اگر ٹیمپریچر ہوگا تو آبی بخارات میں تبدیل ہو جائے گی، اس کی کوئی حقیقت تو نہیں۔ اگرچہ وہ ویپر جو ہے وہ فضا میں کہیں نہ کہیں تو موجود ہیں، غائب نہیں ہوئے، وہ پھر اگر آپ چاہیں تو کنڈینس ہو کر جو ہے پانی کی شکل اختیار کر لیں، پھر ان کو اور تھوڑا سا ٹیمپریچر میں مائنس پر لے کر آئیں تو پھر وہ برف بن جائے گی۔ تو حق اور باطل کے درمیان یہ فرق ہے کہ حق وہ ہے کہ جو فی الواقع موجود ہو، باطل جس کا وجود نہیں ہے۔ فوقع الحق، تو حق واقع ہو گیا، حق غالب ہو گیا، حق ظاہر ہو گیا۔ وبطل ما كانوا يعملون، اور جو کچھ ان جادوگروں نے کیا تھا، جو عمل کیا تھا، جو سوانگ بھرا تھا، جو نظر بندی کی تھی، جو شعبدہ دکھایا تھا، بطل ما كانوا يعملون، وہ شے باطل ہو گئی، گویا کہ اس کا کوئی وجود تھا ہی نہیں کہ جو نظر آتا۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جو بھی جادوگری ہوتی ہے، جو شعبدہ بازی ہوتی ہے، اس کا تعلق صرف نگاہوں سے ہوتا ہے، فی الواقع اس کا کوئی وجود نہیں، جبکہ جو بھی معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے وہ واقعی ہوتا ہے، وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، تو گویا کہ اس وقت وہ ہار گئے، غلبوا، مغلوب ہو گئے۔ درحالے کہ چند لمحے یا چند ساعتوں پہلے وہ کس قدر آن بان کے ساتھ آئے تھے، 15,000 کی تعداد یا کم و بیش جو بھی آپ اپنے ذہن میں لے آئیے، اور پھر یہ کہ انہوں نے بڑے وعدے لے لیے تھے فرعون سے کہ ہمیں بہت بڑا انعام بھی ملنا چاہیے، اور ساتھ ہی فرعون نے انہیں مزید تسلی دے دی، تم ہمارے مقربین میں ہو جاؤ گے، تمہیں تو ہم اپنے دربار میں بٹھانے کے لیے تمہاری نشستیں مخصوص کر دیں گے۔ یہ تمام چیزیں گویا کہ تصویر کا ایک رخ تھا، اور دوسری طرف چند ہی ساعتوں کے بعد فغلبوا هنالك، وہ مغلوب ہو گئے، گویا کہ وہ جو جسے آپ کہیے کہ وہ حق کا حق ہونا واضح ہو گیا اور باطل کا کوئی وجود نہ رہا۔ وانقلبوا صاغرین، اور وہ انتہائی گویا کہ لوٹ گئے وہاں سے۔ لوٹ جانے سے مراد یہ نہیں کہ وہاں سے چلے گئے، بلکہ آگے تو پورا مکالمہ آ رہا ہے، وہ ہو گئے وانقلبوا صاغرین، اور وہ ذلیل ہو گئے، وہ گویا کہ اب مغلوب ہو گئے، غالب نہیں رہے۔ یہاں دو اعتبارات سے دیکھیے، ایک تو ان جادوگروں کے پشت کے اوپر جو شخصیت تھی وہ فرعون کی تھی، تو ہزاروں یا لاکھوں افراد جو موجود تھے اس میں جو کرکری فرعون کی ہوئی کہ اس نے تو بڑا اہتمام کیا تھا، وہ تھا کہ جو انا ربکم الاعلی، یہ نعرہ تھا اس کا کہ گویا کہ تمہیں میری اطاعت کرنی، میں تمہارا رب ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ عوام اتنے بیوقوف نہیں تھے کہ وہ یہ سمجھتے ہوں کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ اس اعتبار سے کہ کوئی اور قانون یا کسی اور شے کو میں ماننے کو تیار نہیں، جو شے ہے وہ میرا عقول ہوگا، میرا آرڈیننس ہوگا، جو میں چاہوں گا وہ ہوگا، یہ ہے اصل میں ربوبیت۔ تو کجا اس شخص کا وہ معاملہ کہ انا ربکم الاعلی، اور کجا یہ کہ وہ جو اس نے بڑا اہتمام کیا تھا، تو جو بے عزتی جو ہے اس کی ہوئی ہوگی اور جو کرکری اس کی پورے مجمع کے سامنے ہوئی ہوگی، تو گویا کہ یہ ذلت بھی اس کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ فرعون جو ہے اس کا معاملہ کہ اسے اب اندیشہ ہو چلا ہوگا، اور یقیناً نفسیاتی اعتبار سے اگر کوئی شخص جو ہے شکست اس کے اندر اس کو جو ہے وہ شکست اس کو ٹکڑے کر دے، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ شاید یہ بھی گمان کرے کہ میری قوم میرے خلاف ہو جائے گی، یہ تو موسیٰ فاتح ہو گیا، میرا گویا کہ جادوگر میری طرف سے تھے نا، مجھے ریپرزینٹ کر رہے تھے۔ تو جادوگر اگر جو ہے مغلوب ہو گئے اور موسیٰ غالب ہو گیا، تو اس کے معنی کیا ہوا کہ میرے مقابلے میں موسیٰ جو جیت گیا۔ اب یہ پوری سائیکی تھی اس کی کہ جس کا آگے صدور ہو رہا ہے۔ فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین، تو وہ مغلوب ہو گئے اور ہو گئے وہ ذلیل اور خاسر ہو کر نیچے رہنے والوں میں۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور بے ساختہ گر پڑے۔ القی کے لفظ کو نوٹ کیجئے، گویا کہ کسی نادیدہ قوت نے انہیں گرا دیا سجدے میں۔ اس میں ایک طرف تو یہ بھی اپنے ذہن میں ہم بات رکھ سکتے ہیں کہ یہ حقانیت ان پر واضح ہو چکی تھی۔ ممکن ہے کہ بہتوں نے موسیٰ کو دیکھا نہ ہو،
جیسا کہ حضور کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا نا کہ بہت سے لوگ تھے کہ جنہیں جب کہا گیا کہ یہ بات کہہ رہے ہیں، بالکل نئے دین کے دعوے دار بن چکے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے جب حضور کو دیکھا تو ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ ما ھذا وجہ الکذاب، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ یہی معاملہ ممکن ہے جادوگروں کا بھی ہوا ہو کہ جب انہوں نے آمنا سامنا ہوا ہوگا موسیٰ کو، اور موسیٰ کو دیکھا ہوگا، نورانی ایک حالہ ہے، نورانی شخصیت ہے، اور پھر یہ کہ انہیں یہ بھی بتایا گیا ہوگا کہ ان کی شخصیت میں کہیں کوئی سیرت و کردار میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، کوئی داغ دھبا نہیں ہے، تو یہ بھی گویا کہ دوسرے کو مرغوب کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور ایک روایت یہ ہے، اور اس میں بھی ظاہر ہے کہ اس کا ماخذ موجود نہیں ہے، لیکن وہی جو صاحب تفسیر قرآن ابن کثیر وہ اس کو لے کر آئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر انہیں گویا کہ وہ جلوہ دکھا دیا تھا کہ اگر موسیٰ پر اور مجھ پر ایمان لے آؤ گے تو جنت ان کی نگاہوں کے سامنے لے آئی گئی تھی۔ اب یہ بھی ایک روایت ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کی پختگی کے بارے میں کچھ عرض نہیں کر سکتا، انہوں نے وہاں بھی اس روایت کو نقل کیا تو بغیر حوالے کے نقل کیا، لیکن بہرحال کوئی نادیدہ قوت تھی کہ جس کے زیر اثر وہ تمام جادوگر جو ہے اس میدان میں سجدے میں گر گئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے ساختہ انہوں نے کہا، اور بے ساختہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر اس بات کی خواہش موجود نہیں تھی، گویا کہ دل معترف ہو چکے تھے کہ موسیٰ حق پر ہیں، اور موسیٰ نے جو شے پیش کی ہے وہ جادوگری نہیں ہے، وہ شعبدہ بازی نہیں ہے، وہ کوئی نظر بندی نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی اور شے ہے۔ اس لیے کہ تو ہمارا تو آبائی پیشہ ہے جادوگری، ہمیں معلوم ہے کہ جادوگری کی لیمیٹیشنز کیا ہوتی ہیں، وہ کس حد سے آگے نہیں جا سکتا، جبکہ یہ معاملہ جو یہاں ہوا ہے تو گویا کہ اندر سے وہ بالکل مفتوح ہو چکے تھے، انہیں فتح کر لیا گیا تھا۔ قالوا آمنا برب العالمین، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں رب العالمین پر۔ کون رب العالمین؟ رب موسیٰ و ہارون، اس جہان کا پروردگار کے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ گویا کہ یہ اس بات کا گویا کہ علی الاعلان اس بات کا اظہار تھا کہ اب ہم یہ فرعون کی جسے آپ کہیے عبودیت سے، جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا ہے، اس سے نکل کر اپنے آپ کو اس اللہ کی بندگی میں دے رہے ہیں جو اس تمام جہان کا پروردگار بھی اور موسیٰ اور ہارون کا رب بھی ہے۔ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ یہاں ایک اور بات میں نے نوٹ کی تھی، سورہ طٰہٰ، اس میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا کہ جادوگروں نے اس موقع پر یہ بھی کہا وما اکرہتنا علیہ من السحر، گویا کہ وہ اندرونی طور پر تیار نہیں تھے مقابلے کے لیے۔ اب جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات تو قرآن میں جا بجا پھیلے ہوئے، اب یہاں صرف ان 2 آیات کے اندر معاملے کو سم اپ کر دیا گیا، جبکہ سورہ طٰہٰ کے اندر یہاں وہاں موجود ہے کہ انہوں نے یہ بات مانی تھی، اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ ہمیں موسیٰ کے مقابلے پر مجبور کیا گیا تھا، اس لیے کہ ایک تو بات وہی کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس شعبدے کا ظہور، اس معجزے کا ظہور ہوا دربار فرعون میں، وہ بات ان تک پہنچ چکی۔ پھر جب دو بدو دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو گویا کہ ان کی شخصیت کے سیر میں وہ گرفتار ہو گئے۔ اس کے باوجود کیونکہ یہاں تک معاملہ نوبت بینجا رسید یہاں تک پہنچ چکی تھی، لہذا ان کے الفاظ وہاں موجود ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا وما اکرہتنا علیہ من السحر، ہمیں مجبور کیا گیا تھا موسیٰ سے اس مقابلے کے لیے۔ گویا کہ اندر سے وہ مفتوح ہو چکے تھے، مغلوب ہو چکے تھے مقابلے سے پہلے ہی۔ یہ بھی ایک سبب بنا ہے کہ جسے کہا گیا کہ گویا کہ کوئی نادیدہ قوت تھی کہ جس نے انہیں سجدے کے اندر گرا دیا۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ۔ اب دیکھیں کس قدر ذہین تھا وہ شخص۔ اب اس نے جب دیکھا کہ میری تو بساط لپٹ گئی، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جادوگر ریپرزینٹ کر رہے تھے فرعون کو، اور یہاں معاملہ یہ ہوا کہ موسیٰ فاتح ہے، موسیٰ جیت گئے اور جادوگر ہار گئے، تو انڈائریکٹلی گویا کہ یہ ہار تھی فرعون کی۔ لیکن یہاں اس کی وہ چال دیکھیے کہ کیسے اس نے فوری طور پر پیترا بدلا ہے۔ قال فرعون، تو فرعون نے فوراً کہا آمنتم به قبل ان آذن لکم، تم تو میری رعیت ہو، میں تمہارا رب ہوں، بئی معنی جس کی میں تفصیل آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، تم پابند ہو میرے حکم کے، یہ کیسے ہو گیا کہ تم نے مجھ سے اجازت لی ہے بغیر موسیٰ پر ایمان لے آئے؟ قال فرعون، کہا فرعون نے آمنتم به قبل ان آذن لکم، کیا تم اس پر ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ تم نے مجھ سے اجازت طلب کی؟ مجھ سے تو تم نے اجازت نہیں لی، میری اجازت کے بغیر، میری مرضی کے بغیر گویا کہ وہاں یہ تمہیں مجال کیسی ہوئی کہ موسیٰ پر ایمان لے آئے؟ یہ سب سے پہلا ان کا جرم ہو گیا۔ گویا کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ اگر موسیٰ پر ایمان لانا ہی تھا انہیں تو سب سے پہلے وہ عرضی جو ہے میرے سامنے پیش کرتے کہ ہم موسیٰ پر ایمان لانا چاہتے ہیں، ہمیں اس کی اجازت دی جائے۔ اب یہ سرتابی ہو گئی، یہ گویا کہ بغاوت ہے اس کے حکم سے کہ مجھ سے پوچھے بغیر، میری اجازت کے بغیر، میری مرضی کے بغیر موسیٰ پر ایمان لے آئے۔
اور دوسری چال اس نے کیا جو چلی ہے، اور یہ اس کی جسے آپ کا یہ عیاری کا اور اس کی جسے آپ ایول جینیس کہتے ہیں، ذہین تو تھا، ظاہر ہے کہ بادشاہوں کا ایک خاندان ہے، اس کے اپنے کوئی جینز ہوتے ہیں۔ دوسری چال اس نے یہ کہی، ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، یہ اصل میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمہاری چال ہے جو تم نے چلی ہے شہر میں۔ انڈائریکٹلی گویا کہ الزام لگا دیا گیا کہ تم اور موسیٰ پہلے ہی سے ملے ہوئے تھے۔ ایک اور جگہ فرمایا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جہاں ذکر کیا گیا تھا، ان ھذا لکبیرکم الذی علمکم السحر، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ موسیٰ تمہارا استاد ہے، تم نے اس سے سیکھا ہے جادو، یہ تو گویا کہ تمہارا گرو ہے، اور تمہیں یہ تمہاری پوری کی پوری جو چال چلی ہوئی تھی کس لیے؟ تاکہ تم اور موسیٰ جو ہے مل کر میری سلطنت کے اوپر قابض ہو سکو۔ دو اعتبارات سے اس نے فرد جرم عائد کر دی ان جادوگروں کو۔ سب سے پہلے یہ کہ میری اجازت کے بغیر، میری مرضی کے بغیر تمہارا موسیٰ پر ایمان لینا ناقابل معافی جرم، اور دوسرے سب سے بڑی بات یہ کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ تمہاری چال تھی، یہ نورا کشتی تھی اصل میں، یہ پہلے سے تمہاری ملی بھگت ہو چکی تھی، پہلے سے تم لوگوں نے طے کیا ہوا تھا کہ یہ ہوگا۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ، یہ اصل میں تمہاری چال تھی کہ جو تم نے چلی ہے فی المدینہ، شہر کے وسط میں، اس بڑے میدان میں، لتخرجوا منہا اہلہا فسوف تعلمون، تاکہ یہاں اس شہر سے، اس رہنے والی اس بستی سے یہاں کے لوگوں کو نکال باہر کرو، گویا کہ میری حکومت پر بھی تم قابض ہو جاؤ۔ فسوف تعلمون، تو اب اس کا انجام تمہیں میں چکھاؤں گا کہ اس کی تمہیں کیا سزا ملنی چاہیے۔ تم نے تو مجھ سے یہ کہا تھا کہ ہمیں بڑا ریوارڈ ملنا چاہیے، بڑا انعام ملنا چاہیے، لیکن تمہاری طرف سے جو دو معاملات ہو گئے، تو اب تمہیں تو میں وہ سزا دوں گا جو رہتی دنیا یاد رکھے گی۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، اب دیکھیے جو سزا سنائی ہے بڑی سخت سزا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اپنی رائے ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ سولی دینے کی جو سزا ہے اس کی ابتدا فرعون نے کی تھی، اس سے پہلے اس نوعیت کی سزا کسی کو نہیں دی گئی۔ فرض کسی شخص کو فرض کیجئے کہ قتل کرنا ہے تو اس کی گردن کاٹ دی یا پتھر مار مار کے اس کو ہلاک کر دیا، لیکن یہ ٹیکنیک کہ زندہ شخص کو جو ہے کسی تختے کے اوپر گاڑ دیا جائے، اس کے ہاتھوں میں بھی کیلیں ٹھوک دی جائے، زندہ شخص کے پاؤں میں بھی کیلیں ٹھوک دی جائیں، لکڑی کی بڑی بڑی کیلیں، اور اس کے بعد اس تختے کو اٹھا کر جو ہے وہ جو صلیب کی آپ نے شکل دیکھی اس طرح جو ہے کھڑا کر دیا جائے، یا کسی درخت کے ساتھ اس کو جو ہے اس طرح کر دیا جائے کہ ایک ہاتھ جو ہے اس کی ٹہنی کے ساتھ اندر اس کو لکڑی کے کیلوں کے ذریعے گاڑ دیا جائے، دوسرا ہاتھ، اور اس کے بعد اسے چھوڑ دیا جائے اسی طرح۔ اب جس طرح اس کی سسک سسک کر موت واقع ہوگی، اور جس طرح پرندے اس کے اوپر، کوئی پرندہ سر پہ بیٹھے گا آنکھ میں، ابھی زندہ انسان ہے، اس کے آنکھ کے اندر بہترین جو اس کی جیل ہے، جیلیٹن آنکھ کے اندر موجود ہے، اسے بڑی مرغوبیت کے ساتھ کھائے گا۔ کوئی اور پرندے ہوں گے اس کے سر کے اوپر ٹھونگے مار مار کے جو ہے اس کے سر میں سوراخ کر دیں گے، اندر سے جو مغز اور بھیجا ہے اس کو کھائیں گے۔ اب یہ پورے دیکھنے والوں کے لیے اس سے بڑی عبرتناک سزا نہیں ہو سکتی، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سزا کی ابتدا فرعون نے کی تھی، جس کا گویا کہ ظہور یہاں ہوگا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، اس لیے کہ بنی اسرائیل جن کو اس فرعون اور آل فرعون نے اپنے ظلم اور استبداد کی چکی میں پیسا ہوا تھا، ان کے اوپر جس جس قسم کے مظالم انہوں نے ڈھائے تھے، اسی دوران اس کے ذہن رساں نے جو ہے یہ سزا بھی ایجاد کر لی کہ کسی شخص کو اگر موت کی سزا دینی ہے تو اس کا بہترین جو ہے ذریعہ یہ ہے کہ اس شخص کو سولی چڑھا دو، اور لوگوں کے سامنے وہ سسکتا ہوا جو ہے وہ اس کی جان نکلے، اور پھر یہ کہ لوگوں کے لیے وہ ایک تازیان عبرت بن جائے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، تو اس نے کہا کہ میں تم لوگوں کے، اب جادوگروں کی تعداد کتنی ہوگی، اور اتنی بڑی تعداد میں اس نے اپنے اس ارادے کو ظاہر کیا کہ میں تم تمام لوگوں کو سولی چڑھا دوں گا، اور نہ صرف اس پر بس کی بلکہ میں تمہارا ایدیکم وارجلکم، تمہارے ہاتھ مخالف سمتوں سے کاٹوں گا۔ گویا کہ یہ بھی سزا کا طریقہ تھا کہ داہنا ہاتھ کاٹ دیا، بازو یا ہاتھ یا پورا کا پورا یہاں سے جدا کر دیا، اور بائیں ٹانگ کاٹ دی، من خلاف، یا بایاں ہاتھ اور دائیں ٹانگ کاٹ دی، اور اس کے بعد اس کو ٹھوک کر جو ہے سولی کے اوپر چڑھا دیا۔ ثم لأصلبنکم اجمعین، اور اس کے بعد میں تم تمام کو سولی پر چڑھا کر دم دوں گا۔ اب یہ ہے اصل میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، جو حق کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں، انبیاء اور رسول، وہ بھی اس کی بہترین مثال ہیں، اور صحابہ کرام کے ساتھ جو کچھ نہیں ہوا، دیکھتے ہوئے انگاروں پر ان کو لٹا دیا گیا، اور اس سے کم سزا نہیں تھی جو ابو جہل نے دی تھی حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ چھوٹا سا ایک کنبہ تھا، حضرت یاسر ہیں، ان کی بیوی حضرت سمیہ ہیں، ایک بیٹا حضرت عمار ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ حضور پر ایمان لا چکے، اور طرح طرح سے وہ اذیتیں دے رہا تھا ابو جہل، اور ایک موقع پر جب گویا کہ جسے ہم کہیں گے کہ اس کا پیمانہ صبر جو ہے بالکل لبریز ہو گیا، اس نے فیصلہ کر لیا ان کی جانیں لینے کا، تو حضرت یاسر کے ساتھ جو سلوک کیا تھا اس نے، آپ حضرات میں سے بہت نے وہ درس قرآن اور مختلف مواقع پہ سنا ہوگا
کہ 4 اس نے جو ہے 60 اونٹ حاصل کیے. ایک کے ساتھ حضرت یاسر کا دایاں پاؤں باندھا، دوسرے کے ساتھ بایاں پاؤں باندھا، ایک کے ساتھ ایک کندھا باندھ دیا، دوسرے کے ساتھ دوسرا بازو باندھ دیا، اور آپشن دے دی کہ یا تو اپنے آبائی دین میں واپس پلٹ جاؤ، یا پھر اب جو تمہارا حشر ہوگا وہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے. یہ 4 اونٹوں کو جب میں ایک چابک ماروں گا اور یہ مخالف سمت میں جب دوڑیں گے تو تمہارا جسم 4 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا. ایک تو ہوتا ہے کہ کسی جسم کو آپ بہت ہی نفاست کے ساتھ 4 حصوں میں کسی تیز دھار کے آلے سے تقسیم کر دیں. ایک یہ ہے کہ وہ فورسز مخالفانہ اس طرح اس کو چیر دے کہ اس کے جسم کے چیتھڑ اڑ جائے. تو یہ انجام حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا. یہ بھی گویا کہ اس کے ذہن رسانہ ایک تدبیر جو ہے اس موقع پر اس کے ذہن میں آ گئی. یہی معاملہ اس فرعون کا تھا کہ یہ اب اس کے لیے ناقابل برداشت تھا کہ یہ تمام جادوگر جو ہے تو وہ اچھی بڑی تعداد ہے جو موسیٰ پر ایمان لے آئی ہے. اب گویا کہ میری سلطنت اور میری خدائی جو ہے اس کی ناؤ تو اب ڈول رہی ہے، اب اس کا تو کوئی بھروسہ نہیں. لہذا سخت ترین سزا اس نے دی، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. اب یہاں بھی نوٹ کیجئے گا کہ یہ آیات جو نازل ہو رہی ہیں تو پس منظر کیا ہے؟ مکی دور ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہی وہ آیات ہیں کہ جو جب نازل ہو رہی تھی تو صحابہ کرام پر شدید ترین تشدد ہو رہا تھا. جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، دہتے ہوئے انگارے ہیں اس پر لٹا دیا گیا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ننگے بدن جو ہے صرف وہ چھتر ڈھانپنے کے لیے کوئی لنگوٹی جو ہے وہ جسم پر ہوگی، اوندھے منہ جو ہے توے کی طرح تپتی ہوئی زمین پر کھینچا جا رہا ہے، اور ایک اوپر جو ہے ملازم مقرر کیا ہوا ہے اپنا غلام کے جو چابک رسید کر رہا ہے، کھال اتر گئی ہے. یہ تمام کچھ ہو رہا ہے کس کے لیے؟ کس کے ساتھ؟ صحابہ کرام کے ساتھ. اس پس منظر میں یہ آیات گویا کہ ایک زخم پر پھاہا ہے بہترین کہ تم سے پہلے تو یہ سب کچھ ہوتا رہا، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس وقت وہ وقت آ کر رہے گا جبکہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک سفر کرے گا اور اسے سوائے اللہ کے اور کسی کا ڈر نہیں ہوگا. اور حضور نے اس سے قبل کیا فرمایا تھا کہ تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ تو یہ کچھ بھی ہو چکا کہ ایک شخص کو اس کا نصف جسم جو ہے وہ زمین میں گاڑ دیا گیا اور زندہ انسان کے سر کے اوپر آرا رکھ کر اسے تقسیم کر دیا گیا 2 حصوں میں. لوہے کے بڑے بڑے کنگوں کے ذریعے اس کی ہڈی سے اس کے گوشت کو، اس کی کھال کو نوچ لیا گیا زندہ انسان کے ساتھ. زندہ انسان کے جسم سے اس کی کھال جو ہے آپ کسی حیوان کا بھی تصور نہیں کر سکتے. حیوان کو بھی ذبح کرنے کے بعد جب پوری طرح اطمینان ہو چکا ہوتا ہے کہ اب اس کی جان نکل چکی ہے تب آپ اس کے جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں کھال کے اتارنے کا. ورنہ یہ کہ اگر کہیں جانور تڑپ رہا اور اسی عالم میں کوئی قصائی اس کی کھال اتارنا شروع کر دے تو جو شخص موجود ہوگا اسے بڑی سی کراہت ہوگی، وہ منع کرے گا اس بات سے. کجا یہ کہ ایک زندہ انسان کے جسم سے اس کی کھال کو جو ہے اس کو اتار دیا جائے. یہ تمام کچھ ہوتا رہا تم سے پہلے کی قوموں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جو حق پر قائم رہے. خدا کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو. حضرت خباب بن ارت آئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سامنے یہ بات لے کر کہ حضور اب تو تشدد کی انتہا ہو چکی ہے. اپنا کرتا مبارک اٹھا کر دکھایا تھا اور پوری پیٹھ جو ہے وہ جھلسی ہوئی تھی اور وہ انگاروں کی جو حدت تھی، تمازت تھی، جو کھال نام کی کوئی شے موجود نہیں تھی. اس موقع پر حضور نے فرمایا تھا تم سے پہلوں کے ساتھ تو یہ کچھ بھی ہوتا رہا. تو اس پس منظر میں یہ آیات گویا کہ اس زخم کے اوپر ایک پھاہا رکھنے کے درجے میں ہے کہ یہ کچھ ان کے ساتھ بھی ہوا تھا. وہ ثابت قدم رہے تھے اس لیے کہ وہ ایک مرتبہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے اس رب العالمین پر بھی اور موسیٰ اور ہارون کے رب پر بھی، تو ان کو کوئی طاقت اس پائے ثبات میں کوئی لغزش پیدا نہیں کر سکی. تو اے مسلمانوں، صحابہ کرام گویا کہ بین السطور مخاطب ہے، تمہارے ساتھ بھی ہو رہا ہے، تشدد بھی ہے، تعذیب بھی ہے، لیکن یقین رکھو اللہ کی نگاہ سے باہر نہیں ہے اور تمہیں اس کا بہترین اجر و ثواب مل کر رہے گا. اور وہ دن دور نہیں کہ جب کہ اللہ کا دین بالواقع نافذ ہوگا، یہ شریعت نافذ ہو کر رہے گی، دین غالب ہو کر رہے گا، اور ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک سفر کرے گا، اسے سوائے اللہ کے اور کسی کا ڈر نہیں ہوگا. تو لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ. اس پر انہوں نے کہا ہم تو اب رجوع کر چکے ہیں اللہ کی طرف، باقی تم اگر ہماری جان لے بھی لوگے. اب یہ دیکھیے ایمان اصل میں وہ شے ہے، حالانکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ قلب ماہیت ان کی کیسے ہو گئی. کجا یہ کہ تھوڑی دیر پہلے وہ مقابلے کے لیے آمادہ تھے اور چند ہی ساعتوں کے اندر بالکل کایا کلپ ہو گئی اور ان کے دل میں ایمان اتنا جاگزی ہو گیا کہ وہ ہر قسم کا چیلنج قبول کرنے کو تیار ہے. نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے کہہ دیا قالوا انا الی ربنا منقلبون، ہمیں تو بالآخر لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے نا. 5 برس بعد 10 برس بعد وہ موت تو آئے گی، ممکن ہے کہ ہماری موت جو ہے اس سے زیادہ اذیت ناک طریقے سے آئے، اور تم اگر ہماری جان لینا چاہتے ہو تو یہ جان تو اللہ ہی کی دی ہوئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون.
اللہ ہی کی طرف سے ہم آئیں اور اللہ ہی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے۔ یہ ان کے ایمان کی پختگی تھی۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، چاہے آج لوٹ جائیں چاہے کچھ عرصے بعد لوٹ جائیں۔ اب ہماری قلب ماہیت ہو چکی ہے، اب تمہارا بڑے سے بڑی دھمکی جو ہے وہ بھی ہمارے پائے ثبات کے اندر کوئی لغزش پیدا نہیں کر سکتی۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، اور تم جو ہم سے انتقام لے رہے ہو، تنقم منا انتقام، تم ہم سے جو انتقام لینا چاہتے ہو اپنی شکست کا، شکست تمہاری ہوئی، اگرچہ جادوگروں کی شکست ہوئی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ ریپرزینٹ فرعون کو کر رہے تھے، تو موسیٰ جیتے فرعون ہارا ہے، تو اس کا تم بدلہ لینا چاہتے ہو۔ وما تنقم منا، ہم سے جو تم انتقام لے رہے ہو سوائے اس کے اور کچھ نہیں، ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، کہ ہم ایمان لے آئے اپنے رب کی آیات پر جبکہ وہ ہم پر واضح ہو چکی ہیں، وہ ہمارے تک پہنچ چکی ہیں۔ گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو توحید کی دعوت دے رہے ہیں اس پر ایمان لانے والے ہیں، ہم اس رب پر ایمان لا رہے ہیں کہ جو ہمارا سب کا رب ہے، رب العالمین ہے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے پروردگار اب ہمیں توفیق عطا فرما صبر کی، ہمارے اندر برداشت پیدا کر۔ یہ گویا کہ الفاظ صحابہ کرام کے لیے بھی ہیں کہ جن پر وہ سختیاں ہو رہی ہیں، وہ تشدد ہو رہا ہے، سب سے بڑا سہارا ہے کیا؟ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، جو اللہ کی طرف سے اس کتاب میں سے نازل کیا گیا کلام اللہ ہے جو سب سے بڑا سہارا ہے۔ جب یقین ہے اس بات پر کہ مرنے کے بعد کی زندگی اصل زندگی ہے اور اس دنیا میں جو کچھ ہوا ہے اس کا بھرپور بدلہ ہمیں مل کر رہے گا آخرت میں، جو ہماری نیکیاں ہیں، جو ہمارا ایمان ہے، جو ہماری استقامت ہے، جو ہمارا تقویٰ ہے، نیک اعمال ہیں، اس کے بہترین جو ثواب ہمیں مل کر رہے گا۔ اور اس دنیا کی بڑے سے بڑی تکلیف عارضی ہے، جان جیسے ہی نکلے گی تو پھر گویا کہ فروح و ریحان و جنت نعیم، جب یقین اس بات کا حاصل ہو جائے، گویا کہ موت اس دنیا سے کی زندگی سے بڑھ کر محبوب ہو جائے، تو ربنا افرغ علینا صبرا، اے پروردگار ہمارے اوپر کھول دے اب صبر کو۔ گویا کہ صبر سے ہمیں جیسے کسی شے کو انڈھیلنے کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، افرغ علینا، صبر کا ایک بہت بڑا گویا کہ ایک بہت بڑا برتن ہے، اس میں سے صبر ہمارے اوپر انڈھیل دے۔ وتوفنا مسلمین، اور ہمیں ثابت قدم رکھیو کہ ہمارا انتقال ہو، ہمیں وفات دیجو تو اسلام کی حالت پر۔ وہ دعا ہے عام طور پر آپ حضرات میں سے بہت سوں کو یاد ہوگی کہ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے پروردگار تو ہم میں سے جس کے بارے میں بھی تیرا فیصلہ ہو کہ اسے ابھی زندگی اور عطا کرنی ہے، زندگی کی مہلت ابھی باقی ہے، اسے اسلام پر زندہ رکھ۔ اسلام کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت۔ ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور ہم میں سے کسی شخص پر بھی اگر تو موت وارد کرے، اس کی وفات کا وقت آ جائے، تو ہماری وفات ایمان پر کیجو۔ وہی بات یہاں آ گئی، وتوفنا مسلمین، اور ہماری وفات کیجو اسلام پر، تیری فرما برداری اور تیری اطاعت ہی کے اندر ہماری جو ہے جان اس جسم سے نکلے۔ یہاں 14 رکوع مکمل ہو گئے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ابھی بیان جو ہے آگے تقریباً 2.5 رکوع اور مزید آگے چلے گا۔ یہ آیات ابھی ہمارے زیر مطالعہ رہیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی اور اس کی جو آیات ہیں ان سے عبرت آموزی اور نصیحت آموزی کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔